السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہستی ہے جس نے اپنے رسول کو کامل ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ شرک کرنے والے لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی ہستی کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنی جانب سے ایک رسول بھیجنے کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ رسول جو دعوت اور دین لے کر آیا اس کا ذکر بھی کیا، چوتھے نمبر پر اس دین کے لانے کا مقصد بھی ذکر کیا، اور پانچویں نمبر پر یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے دین کا غلبہ مشرکوں کو پسند نہیں ہے۔ ایمانیات میں بھی سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے جو 6 رکن ہیں ان میں سے پہلا رکن ہی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کی ہستی ہے۔ کچھ لوگ ہستی باری تعالیٰ کا ہی انکار کرتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک حادثے کی پیداوار ہے اور یہ زمانے کا تغیر اور تبدل ہے، اس طرح نظام چل رہا ہے۔ دہریہ قسم کے لوگ وجود باری تعالیٰ کا ہی انکار کرتے ہیں۔ تو ایمان باللہ میں یہ بات بھی داخل ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کیا جائے کہ اللہ ہے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ایک طویل حدیث میں ہے، ایک صحابی کی باندی بکریاں چلایا کرتی تھی ان کی۔ ایک دفعہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ انہیں غصہ آیا اور باندی کو تھپڑ دے مارا۔ اللہ پھر کچھ وقت گزرنے پر ندامت ہوئی کہ یہ کام میں نے درست نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تذکرہ کیا۔ فرمایا باندی کو بلاؤ۔ جب باندی کو لایا گیا تو آپ نے اس سے ایک سوال یہ کیا، تو یہ بتا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس میں اللہ کے وجود کا اقرار بھی ہے اور وہ کہاں ہے یہ بات بھی شامل ہے۔ این اللہ، یہ سوال ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اشارہ کر کے کہا، اللہ فی السماء، اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ پھر اپنے متعلق پوچھا، اس نے کہا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعتقها فإنها مؤمنة، اس باندی کو آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ اللہ کی ہستی کا اقرار کرنا اور سمجھنا کہ اللہ اوپر ہے، یہ ایمان باللہ میں داخل ہے۔ اور یہ اہل حدیث اہل سنہ کا کتاب و سنت کی روح سے بڑا واضح عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، اس کے اوپر باقاعدہ محدثین نے مستقل کتابیں تصنیف کی جن میں اللہ کے علو اور فوقیت اور بلندی کا تذکرہ ہے، اور کتاب اور سنت اور صحابہ تابعین کے آثار لا کر سمجھایا ہے کہ تمام صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ حدیث و فقہا کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی، العلوف للعلی الغفار، 2 ضخیم جلدوں میں کتاب ہے، العلوف للعلی الغفار۔ علامہ البانی علیہ رحمہ نے اس کتاب کا اختصار کیا، مختصر العلوف۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں ایک جگہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی جہاں کتاب و سنت میں دلائل ہیں، ان دلائل کے ساتھ ساتھ انسانی عقل و فطرت جو ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ ایک جاہل سے جاہل آدمی بھی جب کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، مصیبت میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ اپنی مشکل اور مصیبت کے حل کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھاتا ہے، اللہ اللہ، دائیں بائیں یا نیچے زمین کی طرف نہیں کرتا، اوپر ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے۔
فطرت میں اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میرا اللہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ اوپر ہے، تو قرآن نے بتایا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ آگے رہی اس کی کیفیت، وہ نہ اللہ نے بتائی ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان کے لائق ہے اسی طرح وہ عرش پر مستوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ ایمان باللہ میں شامل ہے۔ اسی لیے ائمہ حدیث نے عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے کو بالخصوص بیان کیا ہے، کیونکہ کئی لوگ یا تو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے اندر مانتے ہیں۔ جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، وہ ہر بندے کے اندر یا بعض لوگ کائنات کی ہر چیز جو ہے کہتے ہیں اس کے اندر اللہ ہے، یا کہتے ہیں یہ اللہ ہی کے وجود کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی انسان کی صورت میں نظر آتا ہے، کبھی جو ہے آپ کو فرشتوں کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، کبھی جنوں کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ حیوانات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی پتوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی پھولوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی پھل کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی تخم اور بیج کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ سمجھے اللہ تعالیٰ کائنات میں جتنی چیزیں سب اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایمان باللہ کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ نے قرآن میں یہ قاعدہ اور کلیہ بیان کر دیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں تشبیہیں مت بیان کرو، تو نہ ہم اللہ کو کسی جیسا مانتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کو جو ہے نا وہ مجسم صورت مانتے ہیں، نہ ہی اللہ رب العالمین کے اوصاف کاملہ کی کوئی کیفیت جانتے ہیں۔ یہ ساری کیفیات اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی لیے کتب عقائد میں یہ امام مالک کی طرف منسوب بڑا مشہور جملہ ہے۔ امام مالک ابن انس علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو کیسے ہے؟ فرمانے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، الاستواء معلوم وکیفہ مجہول، وہ کیسے ہے کیفیت نامعلوم ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور یہ سوال کرنا وہ کیسے ہے یہ بدعت ہے۔ تو سلف صالحین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ہستی موجود ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ پھر وہ اپنی توحید میں، توحید ہاں الوہیت کی شکل ہے، ربوبیت کی شکل ہے، اسماء اور صفات کی شکل ہے، اکیلا ہے، یعنی وہ واحد ہے، الہ ہونے میں، معبود ہونے میں اکیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر طرح کی بندگی صرف ایک اللہ کے لیے ہے، دعا پکار اللہ سے کی جاتی ہے، نظر نیاز اللہ رب العالمین کے لیے مانی جاتی ہے، جانور ذبح اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ عطا کرتا ہے، پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان جتنے بھی عبادت کے کام کرے صرف ایک اللہ کے لیے کرے، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں کہ الہ ہونے میں اکیلا ہے، معبود ہونے میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی الہ کوئی معبود پرستش اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنی توحید ربوبیت میں بھی اکیلا ہے، رب ہونے میں اکیلا ہے، پالنے والا اکیلا ہے، پیدا کرنے والا خالق اکیلا ہے، روزی دینے والا رازق ہونے میں اکیلا ہے، اور کائنات کا نظام چلانے میں مدبر الامور ہونے میں اکیلا ہے۔ انہیں اللہ اپنے کاموں میں بھی ایک ہے،
خالق ہونے میں بھی اس کے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے، مالک ہونے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، متصرف الامور ہونے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنے تمام افعال میں اکیلا ہے۔ پھر جیسے اس کے نام ہیں، جیسے اس کی صفتیں ہیں، اس جیسے نام اور صفات بھی کسی کے نہیں ہے۔ بعض الفاظ ضرور ایسے ہیں جو انسان کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، رحمان کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم ایک نہیں ہے۔ جیسے سمیع اور بصیر ہونا انسان کے لیے بھی بولا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الدہر کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی آئی ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت، اللہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، لیکن اللہ کا سمیع ہونا اور ہے، بندے کا سمیع ہونا اور ہے، اللہ کا بصیر ہونا اور ہے، بندے کا بصیر ہونا اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہر کسی کی ہر بولی میں برابر سنتا ہے، اس کی سماعت میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے ایک مخصوص حد سے آگے سن نہیں سکتے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ رات کی تاریکیوں میں، اندھیاروں کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہے، اللہ اس کو بھی جانتا اور دیکھتا ہے، جبکہ بندوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، تمام ولیوں کی ماں، تمام صحابہ کی ماں، تمام محدثین و فقہا کی ماں، سارے ایمان والوں کی ماں ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، الحجہ فی بیان المحجہ، کتنی عقائد کی، تفسیر کی، حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جس وقت خولہ بنت ثعلبہ اپنے خامد اوس بن صامت کی شکایت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی کہ میرے خامد نے مجھ سے زہار کر لیا، مجھے ماں سے تشبیہ دے ڈالی۔ جاہلیت کے زمانے میں آدمی بیوی کو ماں کہہ دیتا، ماں سے تشبیہ دے دیتا، انت علیہ کظہر امی کہہ دیتا، تو اس وقت بیوی اور خامد میں تفریق اور جدائی ہو جاتی تھی۔ عمر بھی بڑی تھی، بچے بھی تھے، خامد بھی بڑی عمر کا تھا، اوس بن ثابت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ کہاں؟ اس حجرہ میں جہاں آج آپ مدفون ہیں۔ وہ کوئی بڑا حجرہ نہیں تھا، چھوٹا سا حجرہ ہے، جب مشکل 3 قبریں، یہ تھوڑی سی جگہ اور پڑی ہے بس، جہاں ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ اس گھر کے اندر نبی علیہ السلام بھی موجود، خولہ بنت ثعلبہ بھی موجود، ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی موجود۔ امی عائشہ کہتی ہیں وہ گھر کے اندر ایک کونے میں اللہ کے نبی سے آ کر اپنی بات کر رہی تھی، خامد کے متعلق مسئلہ بتایا، آپ اتنی دیر تک جواب نہیں دیتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جاتی۔ ابھی خولہ کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوئی تھی، وہ اللہ کی جناب میں شکوہ کرنے لگ گئی، اللہ نے وحی اتار دی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لیا، کسے؟ قول التی، اس عورت کی بات کو، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اللہ کی طرف شکوہ کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، فرمایا اللہ تم دونوں کا محاورہ، باقی گفتگو، ڈائیلاگ، اس کو سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ یقیناً ہر کسی کی سننے والا، کمال بصیرت والا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیات نازل ہو گئی، تو امی عائشہ نے کیا کہا؟ میں بھی گھر میں موجود تھی لیکن میں اس عورت کی بات کو نہیں سن سکا۔ سمیہ تھی کہ نہیں تھی؟ آج پوری کائنات میں جتنے اولیاء سمجھے جاتے ہیں یہ سارے ایک پلڑے میں ڈال لیں، ام المومنین کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
سارے پیچھے رہ جائیں گے. ام المومنین کی شان سب سے اونچی ہے. تو پوری کائنات کے اولیاء کی ماں زندہ تھی، فوت میں بھی نہیں ہوئی، اور گھر کے اندر موجود تھی. سمیہ اور بصیرہ تھی کہ نہیں؟ لیکن حجرے میں بھی پوری طرح سن نہیں سکی. یہ انسان کی سماج ہے. اور اللہ کہتی ہے میں نے حجرے کے اندر اس کی بات کو نہیں سنا، اللہ نے اسے بریک میں سن کر بھی اتار دی. پھر کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات. الحمدللہ الذی، امی عائشہ کہتی ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. وسع سمعہ الاصوات، جس کی قوت سماعت جو ہے پوری کائنات کی آوازوں کو محیط ہے. اصوات صوت ان کی جمع ہے، جمع مکسر ہے. الف لام بھی اس کے اوپر آیا ہے جس میں عمومیت ہے. آواز ظاہری ہو یا آواز مخفی ہو، آواز دنیا کے کسی کونے خدرے کے اندر بھی کیوں نہ ہو، پروردگار کی قوت سماعت ہر طرح کی آواز کو بے شک. نام میں بعض دفعہ اشتباہ لوگوں کو ہو جاتا ہے، یہ اللہ بھی سمیع ہے تو بندے بھی سمیع ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر سمیع ہے، بندے اللہ کی عطا سے سمیع ہے. بھئی اللہ کی عطا سے سمیع ہے تو ان کی سماعت ایک حجرے میں بھی پوری طرح کام نہیں کر رہی. انسان کی سماعت محدود ہے، اور اللہ رب العالمین کی قوت سماعت محدود نہیں ہے، اس کا کوئی حد اور کنارہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. تو وہ اللہ کی ہستی جو عرش بری پر ہے، وہ اللہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ. اللہ وہ ہے جس نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے، اپنا رسول مبعوث کیا اس نے. یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تامہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. مرزا قادیانی کی طرح نہیں ہے کہ انگریز کی وفاداری میں اس نے دعویٰ نبوت کر دیا ہے. نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت من جانب اللہ ہے. ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. تو نبی پاک کو بھیجنے والا اللہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے پیغمبر ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. جب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا ولیکن. یہ لیکن کا لفظ پہلے جملے میں کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. تو جب یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، پھر یہ ابہام پیدا ہوتا ہے پھر ہے کیا؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے. تو اللہ نے آپ کو اپنا آخری سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر کچھ دے کر بھیجا. کیا دیا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. الہدی کامل ہدایت، ودین الحق اور سچا دین دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا. دین حق کیا ہے؟ کامل ہدایت کیا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجی؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے سورہ محمد کے شروع میں کفار کا ذکر بھی کیا ہے اور اہل ایمان کا ذکر بھی کیا. آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. مومن وہ ہیں آمنوا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آئے. اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَهُوَ الْحَقُّ،
ہوا لفظ جو ہے نا یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، الحق کو جو آگے خبر ہے اس پر الف لام ہے، طالب علم جانتے ہیں یہاں حصر کا معنی ہے کہ صرف حق وہ ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر دے، اس کے سوا کوئی حق نہیں ہے۔ حق ہے ہی وہ جو بدریہ وہی آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب قرآن سے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ سورۃ النساء 113 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ وہاں کیا فرمایا؟ حق وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور سورۃ النساء میں کیا نازل کیا؟ کتاب اور حکمت۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، یہاں بھی کتاب و حکمت کے نزول کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جب تعمیر کی، تعمیر کعبہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگی، جن میں ایک دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پہلے پارے میں اللہ نے ان کی دعا ذکر کی ہے، اللہ سے ایک رسول مانگ رہے ہیں۔ اس رسول کے فرض منصبی میں جو چیزیں ذکر کر رہے ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے اللہ رسول وہ دے جو لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر ہی دوسرے پارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا کہہ کر اسی بات کو دہرایا ہے کہ میں نے رسول تمہارے اندر بھیج دیا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ پھر سورۃ آل عمران میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والی آیت میں کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی کے نفسوں میں سے ایک رسول بھیج دیا، وہاں بھی ذکر کیا ہے وہ رسول کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 28ویں پارے میں پھر وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک اور صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجا، اور رسول نے کتاب و حکمت قوم کو سکھائی۔ تو کتاب و حکمت جس طرح کتاب پڑھی جانے والی چیز ہے، حکمت بھی پڑھی جانے والی ہی چیز ہے۔ کتاب کی بھی تعلیم اور حکمت کی بھی تعلیم۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، مومنوں کی ماؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، نبی کی بیویوں یاد کرو، وَاذْكُرْنَ تم یاد کرو، کیا یاد کریں؟ ما یتلا، اسے یاد کرو جو چیز پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں جو اللہ کا دین پڑھا جاتا تھا، فرمایا اسے یاد کرو۔ کیا پڑھا جاتا تھا؟ ساتھ ہی وضاحت کر دی من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی اور حکمت پڑھی جاتی تھی۔ کتب حدیث میں سب سے زیادہ صحیح ترین سمجھی جانے والی کتاب صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورۃ الاحزاب کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ہے کہ آیات اللہ کا معنی قرآن حکیم ہے اور حکمہ کا معنی سنت رسول ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ اپنی کتاب اور رسالہ کے اندر یہ بات ذکر کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں جہاں کتاب کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ حکمت کا ذکر کیا ہے، تو کتاب کا معنی قرآن ہے اور حکمت کا معنی سنت ہے، اور یہاں سوائے سنت کے اور کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام شافعی کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں یہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ کی اطاعت کا معنی اللہ کی کتاب قرآن کو مانو اور رسول کی اطاعت کا معنی رسول کی سنت و حدیث کو مانو۔ اس لیے امام شافعی کہتے ہیں مدینے میں جو لوگ قرآن کا علم جانتے ہیں
قرآن کا علم رکھنے والوں میں جو سب سے اچھے اور پسندیدہ افراد ہے، میں نے ان سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت ہے۔ امام شافعی کے علاوہ راس المفسرین امام محمد بن جریر بن یزید الطبری علیہ رحمہ نے تفسیر طبری میں، علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں، امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر کے اندر، اسی طرح امام بخاری کے استاد الاستاد امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں، امام بخاری کے شاگرد رشید امام نسائی کی تفسیر میں بھی یہی معنی لکھا ہے کہ کتاب و حکمت قرآن و سنت۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء میں، علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی یہی معنی لکھا ہے کہ کتاب و حکمت کا معنی ہوتا ہے قرآن و سنت۔ تو اللہ نے پھر کیا بتا دیا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے، اور سورہ محمد میں بتایا حق وہی ہے جو اللہ نے نبی پر اتارا ہے۔ تو حق کتاب و سنت ہے، کتاب بھی اللہ کی وہی ہے، سنت بھی اللہ کی وہی ہے، دونوں من جانب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ حق دے کر بھیجا ہے۔ دو حدیثیں میں عرض کرتا چلوں، امام ابو داؤد کی سنن میں، امام حاکم کی المستدرک الصحیحین کے اندر، اسی طرح خطیب بغدادی علیہ رحمہ کی جو اصول حدیث پر کتب ہے ان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بولتے تھے، آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو بات سنتے تھے لکھ لیتے تھے۔ قریش کے لوگوں نے منع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش ہو کر بولتے ہیں، کبھی غصے اور ناراضگی میں بولتے ہیں، تم ہر دو صورتوں میں لکھ لیتے ہو، نہ لکھا کرو۔ محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے، رضامندی میں بھی کلام کرتے ہیں، غضب اور غصے میں بھی کلام کرتے ہیں، تو مت لکھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قسم کھائی، دوسرا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ عبداللہ لکھ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پیغمبر نے دین کی جو بات بھی امت کو بتائی ہے وہ حق ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے، طبقات ابن سعد میں بھی ہے، طبقات ابن سعد میں کئی طرق سے ذرا تفصیلی ہے۔ ایک کافر تھا حارث بن سواد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر سے گھوڑے کا سودا کیا، سفر میں تھے، راستے میں آپ آگے آگے چلے کہ میں اس کو قیمت لا کر عدد دے دوں اس کو، اس نے راستے میں پیچھے کسی اور کا گھوڑا بیچ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے قیمت لے کر جب آئے اور اس کو کہا یہ لو پیسے اپنے، گھوڑا میرا جو میں نے خریدا تم سے مجھے دے دو، اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا میرا تو آپ کے ساتھ سودا ہی نہیں ہوا۔ جب سودا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حارث نامی کافر کے سوا کوئی تھرڈ پرسن نہیں تھا، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے تکرار ہو رہی ہے، اتنے میں ایک صحابی خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، بات سن کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے۔ حالانکہ وہ موقع پر موجود نہیں تھے، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے۔ فرمانے لگے تم کیسے گواہی دیتے ہو جب ہم نے بات چیت آپس میں کی، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کہتے ہیں کہ میں نے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تو فرمایا اگر آپ کہتے ہیں میں نے سودا کیا ہے تو خزیمہ گواہی دیتا ہے کہ آپ نے سودا کیا ہے، اس لیے کہ خزیمہ کا ایمان یہ ہے انک لا تقول الا حقا، اب حق کے سوا بولتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ بولے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے سودا کیا ہے تو آپ کا کہنا حق ہے، قول پیغمبر بھی حق ہے اور کتاب اللہ بھی حق ہے، یہ دونوں اللہ نے بدریہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم،
اللہ نے آپ کو حق کتاب و سنت کی صورت میں لے کر بھیجا ہے۔ حق لوگوں کی آراء اور اقوال کا نام نہیں ہے، حق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے یہ نصاب ذریعہ بھی رسول اللہ کو دے کر بھیجا تاکہ آپ اپنی امت کو تعلیم دے، تو آپ نے اپنی امت کو کتاب و سنت کی ہی تعلیم دی۔ اہل الحدیث کا یہ بھائیو امتیاز ہے، اللہ پاک کے فضل اور کرم کے ساتھ ان کے مدارس میں جب دین پڑھایا جاتا ہے تو اصل اساس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ قرآن بھی لگاتار پڑھایا جاتا ہے اور رسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی پہلے سال سے لے کر آخر تک لگاتار پڑھائی جاتی ہے۔ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ طالب علم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے والے بنے اور دنیا کو جا کر کتاب و سنت کی دعوت پیش کریں۔ اور بھی کئی لوگ ہیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ حدیث رسول بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن یاد رکھو وہاں حدیث عمل کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ تحفۃ الانام علامہ محمد حیات سندھی کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ حدیث اہل الحدیث بھی پڑھتے ہیں، حدیث دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، اہل الحدیث اس لیے حدیث پڑھتے ہیں تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، دوسرے اس لیے پڑھتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ان کے امام کے قول کی کوئی دلیل حدیث میں ہے یا نہیں۔ وہ صرف دلیل ڈھونڈنے کے لیے قول امام کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہ آپ کو امتیاز بخشا ہے، آپ کتاب اور سنت کو اصل اساس اور اصل دین سمجھتے ہیں، اور اللہ نے یہ دین دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ کائنات میں جتنے ادیان موجود ہیں سب ادیان کے اوپر اللہ کا دین قرآن اور سنت اس کو غالب کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے دین حق کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کی طرف نہیں جائیں گے، غلبہ صرف کتاب اور سنت کو ہونا چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو کتاب اور سنت کا نام ضرور لیتے ہیں بلکہ لینے پر مجبور ہیں، لیکن غلبہ اس کا نہیں چاہتے۔ غلبہ وہ چاہتے ہیں کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے دوسرے راستوں کا، جہاں انہوں نے امت کے بعض افراد کے ساتھ نسبتیں لگا کر اپنے اپنے طریقے بنا لیے، شخصیات سے نسبتیں جوڑ لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت توڑ ڈالی۔ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الکنز المدفون فی الفلک المشحون کے صفحہ نمبر 147 پر لکھا ہے، کل من انتسب الى امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو يوالي على ذلك ويوالي عليه مبتدع خارج عن السنة والجماعة سواء في الاصول والفروع۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر وہ بندہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور امام سے نسبت لگا لی، کل من انتسب الى امام، ہر وہ بندہ جو کسی امام سے منسوب ہو گیا۔ کون سا امام؟ غیر رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے سوا ہے۔ رسول اللہ کو امام نہیں بنایا، رسول اللہ سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کو امام بنا کر ان سے منسوب ہو گئے۔ فَيُوَالِي عَلَى ذَلِكَ وَيُوَادِي عَلَيْهِ، اور اسی پر دوستی اور دشمنی کا معیار بنایا ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ مبتدع خارج عن السنت والجماعہ، بدعتی ہے اور سنت والجماعت سے خارج ہے، سواء فی الاصول او الفروع، خواہ یہ نسبت عقیدہ میں لگائی ہو یا فقہی مسائل میں لگائی ہو۔ عقیدے میں بھی نسبتیں ہیں نا، مثلا جہمیہ ہے، جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہیں، معتزلہ ہے واصل کی طرف منسوب ہے، ایسے ہی اشعری اور ماتریدی ہیں، وہ ابو الحسن اشعری یا ماتریدی کی طرف منسوب ہیں۔ عقیدے میں بھی نسبتیں لگائی ہیں، فروعات فقہیہ میں بھی نسبت لگائی ہے۔ حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف منسوب،
شافعیہ تو امام محمد بن ادریس شافعی کی طرف منسوب، مالکیہ تو امام مالک ابن انس کی طرف منسوب، حنبلی ہے تو امام احمد ابن حنبل کی طرف منسوب، ظاہری ہے امام داؤد ظاہری کی طرف منسوب، جعفری ہے امام جعفر صادق کی طرف منسوب۔ فقہی نسبتیں، بلکہ اس سے آگے بڑھے تو تزکیہ اور تصوف کی بھی نسبتیں ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی سہروردی ہے، یہ ساری نسبتیں شخصیات کی نسبتیں ہیں۔ رسول اللہ سے نسبت توڑ کر جب نسبت غیر کی طرف لگا لی اور پھر دوستی اور دشمنی کا معیار بھی رکھا کہ ہمارا دوست وہ ہے جو حنفی ہو، ہمارا دوست وہ ہے جو بریلوی ہو، ہمارا دوست صرف وہ ہے جو نقش بندی یا چشتی قادری ہو، دوسرے سے ہمارا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ علامہ سیوطی نے لکھا مبتدع خارج عن سنت والجماعہ، ایسا بندہ بدعتی ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ شخصیات کی طرف نسبتوں کا نام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کی جماعت کے ساتھ نسبت ہے، کسی ایک فرد کی نسبت نہیں ہے۔ جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، سنت سے مراد رسول اللہ کی سنت ہے، تو کوئی ایک شخص نہیں ہے اس میں۔ اصل دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، جس میں کسی شخصیت کے ساتھ نسبت نہیں ہے، تو غلبہ کتاب و سنت کا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے۔ ایک اور طریقے سے بات کرتا ہوں، یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، عیسائیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، مشرکین مکہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان مسلما حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، وہ یکسو ایک اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں اور نہ ہی وہ مشرک ہیں۔ کیوں یہودی اور عیسائی نہیں ہیں؟ یہودی بھی تو کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی بھی تو کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ یہودی اور عیسائی کیوں نہیں ہیں؟ قرآن نے کہا وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یہودی کب یہودی بنے؟ جب تورات آئی۔ عیسائی کب بنے؟ جب انجیل آئی۔ انجیل کے آنے کے بعد عیسائیت کا وجود بنا، تورات کے آنے کے بعد یہودیت کا وجود بنا۔ تو یہ تو آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو بعد میں پیدا ہونے والا گروہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام وہ ہمارے؟ ایسے ہی میں کہتا ہوں، آپ ذرا غور کریں، حنفی کب پیدا ہوئے؟ جب امام ابو حنیفہ دنیا میں تشریف لائے، شافعی امام شافعی کے آنے کے بعد وجود میں آئے، حنبلی احمد ابن حنبل کے آنے کے بعد میں وجود میں آئے، مالکی امام مالک ابن انس کے آنے کے بعد وجود میں آئے، ظاہری امام داؤد ظاہری کے بعد وجود میں آئے، جعفری امام جعفر صادق کے دنیا میں آنے کے بعد وجود میں آئے، قادری شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے کے بعد میں وجود میں آئے، سہروردی کے آنے کے بعد سہروردی پیدا ہوئے، اس طرح باقی فرق ہے۔ تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ رسول پاک جو ہے نا ان کا ہمارے گروہ سے تعلق ہے؟ یہ تو سب پیدا ہی نہیں ہوتے، اللہ کے نبی آئے۔ رسول اللہ جب آئے نہ کوئی چشتی تھا، نہ کوئی نقش بندی تھا، نہ کوئی حنفی تھا، نہ کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ وہ دین تھا جو ذریعہ وحی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ صحابہ رسول اللہ کی بات مانتے تھے اور کامیاب و کامران تھے۔ آج بھی کامیاب و کامران وہی ہوں گے جو اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ کامیابی اور کامرانی رسول اللہ پر آئے ہوئے دین کے اندر ہے۔ اس دین کے غلبے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ شرک کرنے والے لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ کا دین غالب آئے، قرآن غالب آئے، سنت غالب آئے۔ شرک کرنے والے کو اللہ کہتا ہے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو جب قرآن غالب آئے گا، سنت غالب آئے گی، شرک نہیں رہے گا۔ شرک کے چور دروازے بند ہو جائیں گے، ہر طرف اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے گا، ہر طرف اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا ہوگا۔
کوئی شرکیہ اڈا نہیں ہوگا، کوئی رسومات بدعت اور خرافات نہیں ہوں گی جب رسول کی سنت غالب آئے گی۔ صحابہ کا کتنا سنہری دور ہے، اس کو دیکھو، جہاں جہاں صحابہ گئے اللہ کا دین لے کر شرک مٹتا چلا گیا، لوگوں کی گناہی رسمیں ختم ہوتی چلی گئی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غالب ہوتی گئی۔ پورے خطہ عرب میں جہاں جہاں اسلام کا جھنڈا لے کر صحابہ گئے، شرک مٹاتے چلے گئے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے المصنف کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کی بیعت لی تھی، حضرت عمر کے دور میں کچھ لوگ اس جگہ کو متبرک جان کر وہاں آ کر نمازیں پڑھنے لگے۔ حضرت عمر نے وہ درخت جڑوں سمیت اکھڑوا دیا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں ابن حجر نے اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا ہے تاکہ یہاں آ کر لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی میں لگ کر کئی شرک کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ لوگ بعض درختوں کو متبرک جان کر وہاں اپنی حاجات مانگنے لگ جاتے ہیں، حضرت عمر نے اس کا صفایا ہی کر دیا۔ جب کتاب و سنت کا غلبہ ہوتا ہے پھر کفر اور شرک نہیں رہتا۔ تو مشرک کو اسی لیے یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ اللہ کا دین غالب آئے۔ آج بھی دنیا میں جتنے پکے کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یا پھر اسلام کا نام لے کر کئی بیچارے شرک میں گھسے ہوئے ہیں، قتل پسند نہیں کرتے کہ کتاب و سنت غالب آئے۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی بات جب ان کے سامنے بیان ہونا، لیکن ان کے مولوی کا فتویٰ، مولوی کا قول وہ اس رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہو، حدیث چھوڑ دیں گے، مولوی کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ یہ کہ کوئی ان کا اپنی مولوی کو خاص مجبوری ہو تو اپنے مقرر کردہ امام کی بات چھوڑ کر کہیں اور جاتا ہے، ورنہ نہیں کرتا۔ اس کی بے شمار عملی مثالیں ہیں۔ صبح کی نماز آپ جب ادا کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا شخص آ گیا جس نے بھی سنن نہ پڑھی ہو، صبح کی جماعت کھڑی ہو، تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ آخری رکعت ملنے کا بھی چانس ہو نا، پہلے پیچھے کھڑے ہو کر صفوں کے پیچھے سنتے پڑھ لو۔ نبی اسلام کا کیا فرمان ہے؟ بخاری میں امام بخاری ترجمۃ الباب میں یہ الفاظ لائے، اور اسی طرح یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ کتنی واضح حدیث ہے، بلکہ مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے، رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، مؤذن نے اقامت کہنا شروع کر دی تو عبداللہ بن عباس سنتے پڑھ رہے تھے، فجذبہم، اللہ کے نبی نے ان کو کھینچ لیا، اتصلی صبح اربعا، کیا تم صبح کی 4 رکعتیں پڑھو گے؟ تکبیر ہوگی، اس کے بعد نماز توڑ دی صحابی کی، اور حکم یہ دیا ہوا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پیغمبر کی اتنی باتیں حدیث سناؤ نہیں مانیں گے، پیچھے 1 رکعت ملنے کا چانس سب کھڑے ہو جائیں گے۔ علامہ غلام احمد سعیدی واحد وہ شخص ہے بریلویوں میں سے جس نے صحیح بخاری مسلم کی شرح کے اندر اس مسئلے کا باقاعدہ رد کیا۔ انہوں نے کہا حدیث تو ہے ہی، فقہی طور پر بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں فقہی طور پر اس لیے غلط ہے، فرض کا مرتبہ بڑا ہے، سنت کا چھوٹا ہے، تو چھوٹا مرتبہ پانے کے لیے بڑے مرتبے کو ضائع کر رہا ہے، فرض ضائع کر رہا ہے، اور سنت جو ہے نا وہ پورے کیے جا رہا ہے، کہنا فقہی طور پر بھی غلط ہے۔ تو بہت ساری اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف ہوتا ہے لیکن حضرت صاحب ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ جیسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے رسالہ ہے ان کا میلاد کے اوپر، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ اپنے میلاد والے رسالے میں تھانوی صاحب نے لکھا، نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں۔
ایسے ہی کہتا ہے نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت ادا کرنا بھی حدیث صحیح سے ثابت ہے، لیکن ہمارے امام صاحب اس کو مکروہ فرماتے ہیں۔ کہاں امام صاحب، کہاں اللہ کے رسول؟ رسول اللہ کی جب بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہے تو کیا اس کے سامنے امام صاحب کو پیش کیا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ حنفی مدارس کے اندر جو ہمارے بھائی دینی تعلیم پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مفتی کا کورس کرتے ہیں، تو افتاء کا کورس کرنے کے لیے انہیں کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح و رسم عقود المفتی علامہ ابن عابدین شامی کی۔ اردو زبان میں اس کے 2 بڑے مشہور ترجمے ہیں، ایک ترجمہ ہے فتویٰ نویسی کے رہنما اصول، دوسرا ترجمہ ہے آپ فتویٰ کیسے دیں۔ تو ان کے اندر امام صاحب کا یہ قول لکھا ہوا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں لا یحل لأحد ان یفتی بکلامی ما لم یعرف دلیلی، جب تک کسی شخص کو میری بات کی دلیل کا علم نہ ہو اس کو میرے قول پر فتویٰ دینا حلال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بے شک میرے قول پر فتویٰ دینا تو تب دو، پہلے میرے قول کی دلیل معلوم کر لو۔ جو بات میں نے کہی ہے اس کی دلیل کتاب میں کیا ہے یا سنت میں کیا ہے، جو دلیل میرے قول کی ہے تمہیں مل جائے پھر فتویٰ دو، ورنہ میرے قول پر فتویٰ دینا حلال نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے قاضی ابو یوسف اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرما گئے۔ امام صاحبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر لکھا ہے کہ قاضی ابو یوسف وفات کے قریب تھے، اپنی وفات سے 3 روز پہلے فرما گئے کلما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ، ہر فتویٰ جو میں نے اپنی زندگی میں دیا ہے میں نے اس سے رجوع کر لی ہے، اب میری بات وہی سمجھی جائے جو کتاب اور سنت کے موافق ہو۔ اصل دین کتاب اور سنت ہے، کتاب و سنت کے موافق جو چیز ہے وہ قبول کی جاتی ہے، کتاب و سنت کے متصادم جو چیز آ جائے اس کو رد کر دیا جاتا ہے، ہاں کہنے والا کوئی ہو، کیونکہ پیغمبر کی اطاعت بغیر کسی شرط کے ہمارے اوپر لازم ہے، اور غیر پیغمبر کی بات وہ قبول کی جائے گی جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہوگی، جو مخالف ہوگی اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی اشارے میں ایک بات کہی نا کہ مولوی حضرات زور اسی پر دیں گے کہ ہم نے جس امام کا پلڑا پکڑ لیا ہے بس اس کی بات ہی دین ہے، لیکن حضرت صاحب کو جس وقت اپنے لیے خاص ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے۔ یہ میں بڑے دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں آپ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے۔ قرآن پڑھا کر، نمازیں پڑھا کر، خطبہ دے کر دینی کام جس قدر ہے تو دینی امور پر اجرت لینا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں حرام ہے۔ اب پوچھا ہے مولوی صاحب آپ تو جس امام کے مقلد ہے اس کے نزدیک تو حرام ہے، تو آپ یہ حرام کیوں کرتے ہیں؟ اور مسجد میں دیکھو قاری بھی تنہا لے گا، خطیب بھی تنہا لے رہا ہے، امام صاحب بھی تنہا لے رہے ہیں، مؤذن بھی تنہا لے رہا ہے، آخر یہ کیا ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ کی بات ہی دین ہے تو امام صاحب تو حرام کہتے ہیں، بلکہ 3 صدی ہجری تک تمام اکابر حنفی علماء اس کو حرام ہی کہتے رہے، یہ حلال کیسے ہوگی؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے ابو داود کی شرح لکھی، بدل المجہود فی حل ابی داود، کتاب القیوع کے اندر باب و اجر المعلم جو ہے کسب المعلم، اس کی شرح میں لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ہاں تو حرام ہے تو شافعی کے یہاں جائز ہے۔ اب کیا ہوا حنفی علماء کو؟ قد افتوا بعض المتاخرین علی مذہب الشافعی لضرورت، ضرورت کے تحت پچھلے حنفی نے شافعی کے مذہب پر فتویٰ دے کر حلال بنا دیا۔ یہ وہ نظریہ ضرورت ہے نا، مشرف کو بھی کام آیا ہے۔ اب مولوی کا نظریہ ضرورت یہی ہے نا، پیٹ، اب مولوی صاحب کے پیٹ کا مسئلہ آیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھول گئے،
مزہ تو تب تھا نا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جب اپنا پیشوا مقتدار رہنما مانا تو مولوی صاحب اپنی تنہا کے مسئلے میں بھی قائم رہتے. اپنی باری آئی تو فتویٰ شافعی کے قول پر عوام بیچاری کا مسئلہ آ جائے کس سے کتاب و سنت کی بات میں نہ اللہ قرآن اور سنت بھی مان لیں تو امام صاحب کو بند کراؤ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم نہیں دی. اللہ نے قرآن حکیم میں بارہا دفعہ یہی حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. بے شک کہیں فرما قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو میری اتباع کر لو میرے نقش قدم پر چل پڑو اللہ تمہارے سے محبت کرے گا. زندہ باد. اللہ کی محبت رسول اللہ کی پیروی میں ہے. اللہ کی محبت رسول اللہ کی فرما برداری میں ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے جس ہستی کی اطاعت فرض کی ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع الموحدین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دین حق دے کر اللہ نے بھیجا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے اس دین حق کو اس کے مقابلے میں جتنے ادیان ہیں ان سب کا اوپر غالب کرنے کی کوشش کریں. ہاں وہ جہاد کے میدانوں میں جا کر ہو یا دعوت کی فیلڈ میں جا کر ہو ہر جگہ پر کام کرنا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے غلبے کے لیے. جہاد بھی کتاب و سنت کے غلبے کے لیے ہے دعوت کی فیلڈ بھی کتاب و سنت کے غلبے کے لیے ہے. اس لیے ہر طرف ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ قرآن اور حدیث کی دعوت دنیا کے اندر جگہ جگہ پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے آخری رسول جو بھیجا ہے اس کو آخری رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی رسول نیا پیغام لے کر آنے والا نہیں ہے. وہ اللہ کا پیغام آخری لے کر آ گئے ہیں. ان کے آنے کے بعد کوئی دوسری اور امت نہیں ہے کوئی دوسرا دین نہیں ہے. دین وہ جو نبی علیہ السلام لائے اور آپ اللہ کے آخری پیغمبر آپ کی امت اللہ کے نبیوں میں سے آخری پیغمبر کی امت ہے. اس کے بعد نہ کوئی نئی امت ہے نہ کوئی نیا دین ہے صرف محمد کریم ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. کیا لفظ بولا اليوم کیا معنی ہے اس کا آج کے دن. جس دن یہ وحی نازل ہوئی تھی نا فرمایا آج دین مکمل ہو گیا. وہ جو یوم تھا عرفہ کا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کیا اس وقت جتنے آج گروہ بنے ہوئے ہیں تھے؟ جب دین کی تکمیل ہوئی دن میں سے کوئی بھی نہ تھا. وہاں اللہ کے رسول تھے صحابہ تھے قرآن اور سنت تھی. اللہ نے کہا یوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. امام مالک علیہ الرحمہ ان سے امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر نقل کیا. امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے دین صرف وہ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا. جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے. پھر قرآن کی یہی آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لیا. امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کچھ مسئلے دین کے باقی رہ گئے جو نبی پاک بتا کر نہیں گئے, اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ دین کی کچھ باتیں رہ گئی جو آپ بتا کر ہمارے کئی سیدھے سے کر لوگ کہتے ہیں تو بحث وہ قرآن نے حلال کیا سنت نے وہ تو امام ابو حنیفہ نے آ کر حلال کی. اس کا مطلب یہ دین کا مسئلہ تھا مکمل کر کے نہیں گئے. امام مالک فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے دین کا کوئی مسئلہ باقی رہ گیا جو آپ بتا کر نہیں گئے فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ فی الرسالہ, ایسا شخص اس چیز کا مدعی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کر دی. والعیاذ باللہ
دین کا مسئلہ ہوتا تو بتا کر دیتے. ختم النبوت کا یہی معنی ہے. اب وہی مکمل کر کے گئے ہیں, اب موڑ لگ چکی ہے اور نیا کوئی دین نہیں آنے والا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ نے دین بھیجا قرآن اور سنت کی شکل میں. میرا اور آپ کا سب کا فریضہ ہے ہم کتاب و سنت کو سمجھیں, کتاب و سنت کی تعلیم لیں, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے, اپنا ماحول تبدیل کرے. گھروں کے اندر کتاب و سنت کا راج ہو, ہمارے وجود پر کتاب و سنت کا راج ہو. یہی چیز ہمارے لیے نجات کا باعث ہے. قیامت والے دن یہی چیز کام آنے والی ہے. اللہ رب العالمین مجھے, آپ کو, سب بھائیوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا سچا پکا مومن بنائے. اور جتنے ہمارے اندر غلطیاں, خامیاں, کوتاہیاں ہیں, اللہ تعالیٰ سب معاف کر کے ہمیں جنت کا راہی بنائے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے. جتنے لوگ جو ہیں مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتیں دور کرے, مشکلات دور کر کے آسانیاں پیدا کرے. جتنے مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے. جتنے تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غنا اور دولت مندی سے نواز دے. جتنے لوگ دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین سے بہراور کر کے اپنا فرما بردار بندہ بنا لے. جتنے اہل توحید بہت ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کو قبر قیامت کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہم سب کو کل قیامت والے دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر جمع کرے. آپ کے ہاتھوں پانی پینا نصیب فرمائے, آپ کی صفات حقہ کا حقدار بنائے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کل قیامت والے دن جگہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.